گیا۔ علماء نے لکھا کہ آپ نے مصطفیٰ کو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا۔ کبھی یہ بھی بتایا کرو کہ فرشتے بھی پیچھے ہیں، مصطفیٰ آگے ہیں۔ کبھی یہ بھی بتایا کرو مسجد اقصی میں 1,24,000 نبی پیچھے ہیں، آمنہ کا لال آگے ہے۔ سدرۃ المنتہا کے جب پہنچے آقا حضور آگے ہیں، جبرائیل پیچھے ہیں۔ بکریوں کے پیچھے تو تم نے دیکھا ہے، کبھی یہ بھی بتاؤ نا کہ سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل پیچھے ہے، انبیاء پیچھے ہیں، مصطفیٰ آگے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، کہ اے محبوب ہم نے سیر کرائی، ہم نے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ سیر کہیں کرائی؟ اللہ نے۔ کہیں کرائی؟ اللہ نے۔ یہ واقعہ بیان کرنے تو پیڑو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ، کہ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، یعنی ہر عیب سے پاک ہے۔ ہمیں یہاں سے دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا یہ عیب ہے، یہاں کمی ہے، ہمیں کل کی خبر نہیں ہے یہ عیب ہے، ہمیں یہ خبر نہیں کہ آسمانوں پہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں یہ خبر نہیں زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ان سارے عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ نے اپنی پاکی بیان فرمائی، فرمایا کہ وہ رب ہر عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ جب عیب ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں عیب نکالتے ہیں کہ کیسے جی حضور خواب میں چلے گئے، حضور چلے گئے عرشوں پہ، وقت اتنا لگا کہ حضور جنت بھی دیکھ آئے، حضور نے دوزخ کا بھی ملاحظہ کیا، رب سے ملاقات بھی کی، حضور آسمانوں کی بھی سیر کرتے گئے، اور پھر واپس آئے تو آ کے دیکھا کہ ابھی بستر گرم ہے، زنجیر ہل رہی ہے اور پانی کے قطرے، پانی چل رہا ہے، تو حضور واپس آ گئے ہیں۔ وقت تو اتنا لگا ہے، بھائی سوچ میں نہ پڑ، تیری عقل تھوڑی ہے، تیرا دماغ تھوڑا ہے، لے جانے والا رب ہے، وہ لے جانے والا جانے یا جانے والا جانے۔ یہ سفر کیسا تھا، یہ سیر کیسی